خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی کا کلام سن رہے تھے، کیسے جذبات تھے، کلام بھی تو کیسے عاشق رسول کے خلیفہ کا ہے، زبردست کلام لکھا ہے آپ نے، آپ کا کلام خریدیے، الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اس کی اپلیکیشن بھی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، کیا ہے قبالہ بخشش، قبالہ بخشش اس کا نام ہے، اس میں یہ کلام ہے، الحمدللہ ہمارے منیب بھائی کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، میں بھی انشاءاللہ اب کچھ نعت پڑھوں گا مگر نظم میں نہیں نثر میں پڑھوں گا، اور انشاءاللہ زیادہ میری نعت جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات سے ہوں گی، اس کے ترجمے سے ہوگی۔ پچھلی مرتبہ بھی سورۃ ضحیٰ کی ابتدائی آیات کی کچھ شرح ہم نے بیان کی تھی، آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو قسم یاد فرمائی رب کریم نے، اس کا ذکر اور قرآن میں جو اوصاف بیان کیے گئے نبی پاک کے، اس کا انشاءاللہ مختصر ذکر کروں گا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی مبارک گفتگو کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقِيلِهِ يَا رَبِّي إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، نبی پاک کے فرمان کی کہنے کی قسم رب کریم یاد فرما رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے نبی پاک کی مبارک عمر کی قسم یاد فرمائی، فرمایا لَعُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے مقدس شہر کی قسم یاد فرمائی، قول کی قسم یاد فرمائی، اس کے بعد محبوب کی جان کی قسم یاد فرمائی، پھر محبوب کے شہر کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد، یعنی مجھے اس شہر کی قسم، محبوب جس شہر میں موجود ہیں اس کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے، اور پھر آمنہ کے لال کے زمانہ مبارک کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے، فرماتا ہے والعصر، یعنی اس زمانہ محبوب کی قسم، سبحان اللہ، کہا والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، لعمرک ہے تیرے جاں کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ عصر ہے تیرے زمان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے قرآن میں نبی پاک کی زلفوں کی طرف اشارہ ہے، رخ روشن کی طرف اشارہ ہے، جس شہر میں نبی پاک موجود ہیں اس کی قسم رب کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ بادشاہ جب اپنے درباریوں میں سے کسی کو اپنی عنایتوں سے مخصوص فرماتے ہیں
تو ایسے خاص انعامات عطا فرماتے ہیں جس سے اس کی قدر و منزلت ہر شخص کے نزدیک بڑھ جاتی ہے اور وہ دوسروں سے بالکل ممتاز اور جدا ہو جائے، اور وہ کمالات اور مراتب جو کسی اور کو ملے ہوں تو بادشاہ اپنے خاص اور چنے ہوئے درباریوں کو وہ عطا فرمانے کے ساتھ دیگر کئی مراتب سے سرفراز فرماتا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے اپنے پیارے نبی کو تمام مخلوق سے زیادہ انعامات دے کر اپنی خاص مہربانیوں سے مشرف کیا، اور قرآن کریم میں رب کریم نے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کے ذریعے اپنے حبیب لبیب کی تعریف بیان فرمائی۔ مختصر عرض کرتا ہوں، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 33 میں پیارے مصطفیٰ کو مصطفیٰ قرار دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا، مجتبی، اور سورہ جن کی آیت نمبر 23 میں مرتضی فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں عبد کامل فرمایا، سورہ مائدہ میں نور فرمایا، سورہ نساء میں برہان فرمایا، سورہ احزاب میں خاتم النبیین فرمایا، اور سورہ احزاب میں حاضر و ناظر کہہ کے یاد فرمایا، سراج منیر کہہ کے یاد فرمایا، داعی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والا فرما کر یاد فرمایا، سورہ یاسین کی ابتدا میں آپ کو یاسین فرمایا، سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ کہہ کے یاد فرمایا، سورہ بقرہ میں بشیر فرمایا اور نذیر فرمایا، سورہ مزمل کی پہلی آیت میں آپ کو مزمل کہہ کے رب کریم نے یاد فرمایا، سورہ مدثر کی آیت میں مومنوں پر احسان فرمایا کہہ کے یاد فرمایا، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 160 میں تمام عالمین کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ قلم میں صاحب خلق عظیم فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں صاحب معراج فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی میں یہ دعائے ابراہیمی ہے نبی پاک، اور سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ ہے میرے آقا، سورہ کوثر میں صاحب کوثر بنایا، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود قرار دیا۔ الغرض پورا قرآن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گویا نازل فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اللہ کی پڑھیے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کیا کیا کہوں تجھے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں نبی پاک کے کیسے کیسے اوصاف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی۔ صراط الجنان کی تفسیر پڑھیے۔ صراط الجنان ہماری ویب سائٹ پر موجود، اس کی اپلیکیشن موجود، اتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے۔ قرآن پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے۔ قرآن میں حضور کی نعت موجود ہے، تو نثر میں
چند میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف قرآن مجید سے بیان کیے، اور بھی آیتیں ہیں مگر وقت قلیل ہے۔ ایک کلام بھی ہم نے سننا ہے، وہ کلام ہم سنیں گے مولانا مصطفیٰ رضا خان علی رحمت الرحمان کا۔ سبحان اللہ۔